اشعار کالعدم جماعت کا عشق رسول کا طریقہ مختلف ہے، کیا فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے گستاخی رک جائے گی؟ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب میں سوال، کہا فرانس سے تعلقات توڑنے کا مطلب یورپ سے تعلقات ختم کرنا ہے۔ احتجاجی مظاہروں سے فرانس کو تو نہیں لیکن پاکستان کو ضرور نقصان ہوگا۔ بدقسمتی سے چند سیاسی دینی جماعتیں اسلام کا غلط استعمال کر کے ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وزیر اعظم کا مارگلہ ہائی وے کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب، کہا اپنے ملک میں مظاہرے اور توڑ پھوڑ کرنے سے مغرب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسی مہم چلائیں گے کہ دنیا میں کوئی نبی کریم کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ ختم نبوت کے معاملے پر تحریک لبیک سے پیچھے نہیں ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا قومی اسمبلی میں مختصر پالیسی بیان، کہا گزشتہ دنوں کے واقعات افسوسناک اور تکلیف دہ ہیں۔ 4 ماہ سے معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض لوگ اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق مسائل مذاکرات سے حل کیے جائیں گے۔ میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے، ملک افواہوں کی زد میں ہے۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ہم سب غلامان رسول ہیں۔ وزیر اعظم کو اسمبلی میں آ کر پالیسی بیان دینا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے ایوان کی توہین کی ہے۔ حکومت نے ہر وہ کام کیا جس سے نفرت اور تضییق ہوئی۔ کہا آپ جو بو رہے ہیں وہی کاٹنا پڑے گا۔ حالات خراب ہیں اور یہ سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی سیاسی جمہوری حکومت اس طرح کی چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں 4 ماہ سے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے پرامن مذاکرات کی کوشش کی۔ مذاکرات کا ایک دور رات میں اور دوسرا صبح ہوا، آج تیسرا دور بھی ہوگا۔ خارجہ تعلقات کا تعین حکومت وقت کرتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ سڑکیں کھلی رکھے۔ اسپیکر تمام جماعتوں کی ایک کمیٹی بنائے جو اسے دیکھے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاقی حکومت نے مذہبی جماعت کے ساتھ معاہدہ کر کے غلط کیا۔ سندھ میں مذہبی جماعتوں سے بھی رابطے کیے ہیں۔ ہمارے کسی عمل سے دوسروں کو مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے دکان بند کرتا ہے تو اسے نہیں روکا جائے گا۔ مفتی منیب الرحمان کی کال پر لاہور واقعے کے خلاف ملک گیر پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ کراچی میں تاجر اور ٹرانسپورٹرز کی بھی احتجاج میں بھرپور شرکت۔ وکلاء برادری کی طرف سے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ۔ سی این جی اسٹیشنز اور پیٹرول پمپس بھی بند۔ مظاہرین کا تمام گرفتار افراد کو فوری رہا کرنے اور ایف آئی آرز ختم کرنے کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی دبئی میں 2 مصروف ترین دن گزارنے کے بعد ابوظہبی پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ کی اماراتی ہم منصب سمیت دیگر اہم قیادت سے ملاقاتیں۔ 2 طرفہ تعلقات، مختلف باہمی دلچسپی کے شعبہ جات میں تعاون کے فروغ، بالخصوص تجارت کے حجم میں اضافے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی گئی، جلد میڈیا کو ترجیحات سے آگاہ کروں گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں بجٹ پر وزارت خزانہ سے بریفنگ لے لی گئی۔ معیشت کی بہتری کے لیے بہت سے منصوبے ہیں۔ 11 سال کے بعد وزارت خزانہ آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہو رہا تھا۔ ہم ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں اسپتال مسلسل بھر رہے ہیں۔ کرونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد 4500 تک پہنچ گئی۔ آکسیجن کی فراہمی اس وقت دباؤ کا شکار ہے۔ دنیا میں روزانہ کرونا کیسز 7 لاکھ سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک شدید بحران میں ہے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ملک میں 9ویں 12ویں جماعت تک تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز۔ حکومت کا 1 سے 8ویں تک سکولز عید تک بند رکھنے کا فیصلہ۔
शफकत महमूद कहते हैं जामियात में दाखिले इम्तिहानात के नए शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। ए और ओ लेवल इम्तिहानात में ताखीर या मनसूखी नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का मामला नैब ने इंक्वायरी बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। मरकजी मुल्जिमान वफात पा चुके हैं, इंक्वायरी बंद की जाए। नैब की अदालत से इस्तदा, परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ 79 गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा थी। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी भी बेंच में शामिल हैं।